صوفیزم میں یا صوفیہ کرام کی تعلیمات میں اول ترین تعلیم یہ ہے کہ اپنے اندر اس ذات حق کو تلاش کرنا، سبحان اللہ۔ اور انسان ایک عالم صغیر ہے۔ یہ تمام صوفیہ کرام نے اس پہ اجتہاد فرمایا ہے، اور یہیں سے نظریہ وحدت الوجود کی بات بھی نکلتی ہے، اور اس کو خاص طور پہ صوفیزم کی بنیاد بھی کہا گیا ہے، اور یہی اصل اسلام کا مغز ہے، یا اسلام کے کہتے ہیں کہ معنی ہے۔ اصل میں شروع تو میں نے ایک نصیحت کے ساتھ کرنا تھا، لیکن نصیحت جب ہی اثر کرتی ہے کہ جب کوئی بات آپ کے دل کو چھوئے، اور کوئی بھی بات چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ اور عرفہ ہو، وہ اگر عرفان کے بغیر ہے، حقیقت کے بغیر ہے، اور اس انسان کے اندر کی کیفیت کو نہیں جگا رہی ہے، وہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور انسان کی جو کیفیت کا جگانا ہے، وہ اصل میں اس کو اس کے اصل کی طرف لوٹانے کی ایک آواز ہے۔ ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب، گروہ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر اللہ نے ایک چمک، ایک روشنی، ایک لہک اور ایک جستجو رکھی ہے۔ وہی جستجو جو ہے اس انسان کو ساری زندگی گھماتی رہتی ہے۔ اب آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیاوی طور پہ بہت زیادہ کامیاب ہیں الحمدللہ، اور ہر چیز ان کو حاصل ہے، بچے، رزق، اولاد، لیکن ان کے اندر کا جو خلا ہے وہ جب تک پوری نہیں ہو سکتا، کہ جب تک کہ جو ان کی ابد کے اندر ابد سے جو آواز ڈالی گئی ہے، یا جو تلاش ہے، جو جستجو کی رمق ڈالی گئی ہے، وہ اس کو سکون نہ ملے۔ اب وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ کمی ہے۔ وہ کمی نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کمی نہیں ہے، یہ عطا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کوئی شخص کہتا ہے یار میں نے کام تو پورا کر لیا ہے، لیکن ابھی کمی رہ گئی ہے، تو کمی جو ہے وہ اس کا احساس ہی عطا ہے، وہی انعام ہے۔ کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیاوی یا جو آپ کے خواہشات کا حصول آپ اور اس کی جو کامیابی وہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملی ہے وہ مکمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک جستجو ڈال رہا ہے اپنے طرف آنے کی، اور وہ ایک انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ انعام سے کم نہیں ہے۔ اور اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے جو بھی کمایا، جو بھی حاصل کیا، یہ تو سب کا سب اچھی بات ہے، رزق حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا احسن ہے، اچھی طریقے سے رزق حلال کے ساتھ اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کو جگایا جا رہا ہے، اور یہی تصوف ہے، یہی علم عرفان ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علم عرفان کیا ہے، تصوف کیا ہے۔ تصوف یہی ہے کہ انسان کے جو عالم صغیر ہے، اس آپ کے اندر سے جو آواز ہے،
وہ آپ کو سنائی دی جانے لگے، آپ کا دل جاگ جائے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت مشہور حدیث ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی بات ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ نبی فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کو کہ ایسی عبادت کر بھائی تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب کس کو دیکھ رہا ہے تو؟ کیا بات، کہ ہے فکر کی بات۔ اور جس کا دل جاگا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ افروزی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جس کا دل مردہ ہے اندر سے، جس کے اندر جو روشنی ہے وہ بجھ چکی ہے، وہ بولے گا یار تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو کفر کر رہا ہے۔ اس کی تو ذہن میں ہی نہیں آ سکتا کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ہے بات نہیں ہے بات۔ تو یہ ہے، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ احسان شریعت پہ عمل کرنا اسلام ہے، اور شریعت پر سمجھ کر عمل کرنا احسان ہے، اور وہ سب تصوف کے جو ہے اولیاء کرام نے 3 ستون بتائے۔ سب سے پہلا جو میں نے ابھی ذکر کیا، اپنے دل کی آواز سننا، اور دل کی آواز کبھی بھی دل کی صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنے قلب کی صفائی نہ ہو جس کے پاس، اس کے پاس آواز پہنچتی تو ہوگی، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اس کے لیے وہ آواز بیکار ہے، وہ بیگانے کا ایک ڈھول ہے جو بجے جا رہا ہے، اس نے نہیں سننا، کیونکہ دل صفا نہیں ہے۔ گناہ ہو سکتا، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو بتا دیا کہ بھئی یہ مکمل نہیں ہے، تو کوئی ایک ایسا انسان خالی نہیں جو گناہوں، لیکن راستہ ہی بتا دیا، آپ توبہ کرو، خطاؤں سے توبہ کرو، آپ کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہوں کیا، دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو پہلے قبول کرنا۔ ہم نے آج جو ہے یہی چھوڑ دیا ہے، یہی سوچنا چھوڑ دیا ہے، اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم، یہ کتنی بڑا بد نصیبی ہے، یہ آج کے دور کی بد نصیبی یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آج کے دور کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ دنیا کو دھوکہ دیتے اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیں، اور نعوذ باللہ، اور یہ سوچنا، یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم تو گناہ گار ہے ہی نہیں جناب، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکمیل میں خود فرمایا کہ تو مکمل نہیں ہے، اور ایک کامل ترین انسان حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کے علاوہ کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ بدنصیبی ترین ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ ڈال دے کہ تو گناہ نہیں کر سکتا، وہ بدنصیب ہے، کیونکہ ہر انسان جو کہ عالم ارواح سے اس دنیا میں آیا ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ گناہ ہو، جب یہ سمجھ لے گا، جب اللہ کا ادراک اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اس کی معافی جو ہے وہ اس کی قلب کی صفائی کے لیے کام کرے گی۔ جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہر ایک اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ جو توبہ کی جس میں خواہش ہے، توبہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ روشنی کی طرف جا رہا ہے۔ خود پسندی، جب آپ اپنے گناہ کیے ہوئے گناہ کو ماننے کے تیار نہیں ہے تو یہ خود پسندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ عرض کرا ہے کہ میں جو ہے کتنا بڑا ظلم ہے انسان کے ساتھ، کہ میں وہ خود پسندی، ایسے لوگ ہیں
جو اپنے کیے ہوئی تمام نیکیاں آپ کو ایک ہی محفل میں سب کچھ گنوا کے چلے جائیں گے. تو یہ خود پسندی ہے، یہ آپ کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے آپ کی تمام نیکیوں کو. آپ کے اندر غرور کا ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو یہی تو دیکھیں نا، ایک کہتے ہیں کہ عالم کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کو تمام علم مل گیا ہے تو اس کا علم سلب ہو جاتا ہے، اس کا علم اس سے لے لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کو راستے پہ وہ چلنے لگ گیا ہے تو اس کو راستے سے بھٹکا دیا جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ خود پسندی، اپنا ہر وقت سوچتے رہے کہاں غلطی تو نہیں ہو رہی. یہی تو ہے بندگی کیا ہے؟ بندگی یہی تو ہے کہ یار ہم ہر وقت سوچتے رہے کہیں غلطی تو نہیں کر رہے، کہیں غلط راستے میں تو نہیں چلے گا، یہ جو میں نے کہا یہ صحیح کہا تھا، یہ جو جملہ تھا، یہ جو حرکت تھی، یہ جو کام تھا، یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ تیری توفیق ہے یا میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو یہ سب چیز جو ہے دل کی صفائی کے لیے کام کرتی ہے. پھر جب آپ کے اندر اپنے نیکیوں پہ سے فخر بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اندر دنیا کی محبت بھی اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے، بلکہ آپ کی جو دل صاف ہو کے شفاف ہو کے آپ جو ہے میرا دل ایک مثال آئینہ ایک عالم کو روشناس کیسا ہوتا ہے، کیسا ظلم ہے. بھائی دنیا دھوکے باز ہے، صحیح ہے یار دھوکے باز ہے، ہم اپنے کانوں میں بیٹھے ہوئے تو دھوکہ دیتا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسا کرتا ہے کہ پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ابے بھائی تو جھوٹ بولتی رہے، ہمیں کیا ہے، میرے کو تو خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. لیکن ہر ایک کا جھوٹ، ہر ایک کا دھوکہ آنکھوں کے سامنے کھول کے دکھانا، یہ درد والی جگہ ہے، یہ بہت درد دیتی ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بہت بہت درد والی کیفیت ہے خالد بھائی، یہ بہت کیفیت درد والی ہے. تو یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل ہے ایک مثال آئینہ ایک عالم کو روشناس کیا. بھائی دنیا جھوٹ بول رہی ہے، بھولتی رہا جھوٹ، مجھے ضرورت تھوڑی ہے پتہ کرنے کی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کیوں پتہ چل جاتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کا امتحان اس طرح سے بھی لیتا ہے، پھر بھی بولتا ہے چل یار تو اس کے ساتھ چل، اس کے ساتھ چل. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 88 اور 79 ہے، جس دن نہ مال کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹے یا اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے. تو یہ ہے سب سے پہلا جو سیڑھی صوفیزم کی، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، اور اس عاجزی اور انکساری کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا. پھر محبت، جو بھی احسان کا مطلب کیا ہے، محبت والی عبادت. بڑا مشہور قصہ ہے، اور حضرت رابعہ بصری کی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا بھی انہی کا قصہ بھی ہے اور انہی کی دعا ہے. میں دعا مختصر طور پہ سناتا ہوں تاکہ قصہ آپ کو پتہ ہوگا. وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، اگر میں تمہاری عبادت جہنم کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم کے حوالے کر دو. کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں عبادت کا مقام، دیکھ رہے ہیں آپ عبادت کا مقام دیکھ رہے ہیں، خواہش کا مقام دیکھ رہے ہیں آپ، کہ اے اللہ اگر میں تمہاری عبادت جہنم کے ڈر سے کروں تو مجھے جہنم کے حوالے کر دو، اگر جنت کے لالچ سے کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دو. یہ دعا ہے جناب، یہ دعا ہے، یعنی سچائی اور مخلص اور اخلاص کی اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لیکن اگر میں تمہاری عبادت تمہاری ذات کے لیے کروں
تو پھر مجھے اپنی خوبصورتی سے محروم نہ کر. کیا بات سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پاکیزگی ہے یار, کتنی صفائی ہے, سبحان اللہ کتنی صفائی ہے ان جملوں میں. یعنی کہ آپ کی ساری عبادتوں کا فخر مٹی میں مل گیا اگر آپ اس جملے کو 3 دفعہ دہرا لیں. 3 دفعہ اس چیز کو دہرا لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی جہنم بالکل قریب آگے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر کتنی پاکیزگی ہے, کیا نور ہے, کیا لوگ تھے وہ جو صرف اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے عبادت کرتے تھے اور اللہ کی طرف چلتے تھے صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک عام روایت بن چکی ہے جناب اللہ, ایک عام روایت بن چکی ہے, نعوذ باللہ ہر ایک اس چیز پر اپنی حرزہ سرائی کر رہا ہے کہ صوفیہ جو ہے وہ شریعت ان کے لیے اتنی زیادہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, صوفیہ کا سب سے زیادہ پابند تو شریعت کے وہی ہیں. تو جب تک کہ آپ سچے صوفی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں طاری نہ کریں. اور صوفیزم یہی ہے کہ دیکھیں پہلے کیا ہوا, دل کی صفائی, دل کی جگہ صاف ہو گئی, اللہ بالکل صاف ہو گئی, پھر آپ نے محبت سے اس کی طرف دیکھنا شروع کرا ہیں, اور پھر اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ترین نبی کے محبوب ترین انسان کے راستے میں چل نکلے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر آئے گا نا آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں, آپ کے ذات میں, وہی جو ہے وحدت الوجود ہے. یہی صوفیزم ہے, یہی تصوف. جو صوفیزم میں جو ریاضت ہے, اب ہم نے کیا کرا جی, ہم نے بولا یار میں نے ٹوپی پہن لی ہے, پگڑی باندھ لی ہے, القاب لگا لیا ہے, اب میرے سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے یار, یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ غلط کرا ہے, یہ ہو سکتا ہے ریاضت کی ابتدا ہو. آپ نے لباس حاصل کر لیا, آپ نے نسبت حاصل کر لی, آپ ان کا نام لینا شروع کر دیے, یہ ریاضت کی ابتدا, یہ منزل نہیں ہے. یہ اس راستے کا سفر آپ نے شروع کرا ہے, اس کی منزل پہ نہیں پہنچ گیا. ہم پہلا دروازے کی کنڈی کٹکھٹاتے ہیں, ہم اس کے بعد جو ہے نا ہم جھنڈا بلند کر دیتے ہیں, جی ہم پہنچ گئے جی. تو ریاضت, صوفیزم میں ریاضت جو ہے وہ منزل نہیں ہے, وہ تربیت کا حصہ ہے. جب آپ اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا سادہ لباس ہونا, آپ اپنے گناہوں پہ گریہ کرنا, آپ کے اندر نرم دل ہونا, یہ وہ راستے کی منزلیں ہیں, وہ منزل نہیں ہے. اور تاکہ آپ پہ اللہ کا محبت جاگے اور پھر اللہ آپ پہ اپنی نوازش ہے. جیسے میں نے فرمایا کہ دل کا صاف ہونا بغیر توبہ کے ممکن نہیں. سچی توبہ جو ہے وہ انسان پہچان لیتا ہے کہ میں ابھی تک غلط راستے پہ تھا, اب مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی. اور جب آپ نے غلطی کری ہے فوری طور پہ آپ نے اس رجوع کر کے اس کی معافی کر لی, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک توبہ کی توفیق آپ کو عطا ہوگی, آپ صحیح راستے پہ چل رہے. اور پھر جب آپ نے اس کی مخلوق کے حقوق میں کوئی غلطی کر دی ہے اور اس کی عملی طور پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کری ہے, تو وہ بھی آپ کے توبہ کی توفیق ہے. یہ ایک راستے کی ایک منزل ہے کہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تصوف کے راستے کی منزل جو ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو, میں نے جیسے کہا عرض کری تھی شروع میں کہ ہم کوشش کریں گے کہ صوفیزم کو
ہم روزانہ کی بنیاد پہ کس طرح سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی اور اس پہ یعنی کہ ایک طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم آج کی دنیا میں اپنی زندگی میں عام جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر ہم صوفیزم کو کیسے رائج کر سکتے ہیں۔ تو روزمرہ میں اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اس سے معافی مانگ لیں، کوئی آپ سے غلطی ہو جائے اس اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس کی توبہ کر لیں اور اس کو معمول بنا لیں، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں اس سے آپ کی کوئی مقصد ہے کہ کوئی آپ کا رتبہ نہیں گرے گا بلکہ آپ کا رتبہ اونچا ہو۔ بالکل پھر اگلا جو منزل بتائی ہے وہ آپ کو معرفت کا علم عطا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی جو منزل ہے صوفیزم کی، جب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو علم معرفت کا علم عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ معرفت کوئی نہیں، یہ صرف وہ توفیق ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے نور کو پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ کیا اللہ نور السماوات والارض، ہم بچپن سے سنتے آئے، کبھی ہم نے کوشش کری کہ نور ڈھونڈنے کی، کہیں پہ درخت میں، پتوں میں، کہیں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کوشش کریں۔ یہ ایک عمل ہے کہ یار میں نے آج صبح سے ابھی تک اللہ کے نور کو رمق کہاں پہ دیکھی تھی، روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کرنا شروع کریں، اور اگر نہیں دیکھی تھی تو مجھے کہاں پہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے میں زمین اور آسمان کا نور ہوں، تو ہماری یہ کوشش اس طرف ہونی چاہیے نا کہ بھئی اللہ کی نور جو تھا وہ کہاں، مجھے موقع ملا تھا میں نہیں دیکھ پایا، اور کہاں پہ ایسی بات تھی جو اگر میں کوشش کرتا تھا مجھے بہتری نظر آتی وہاں پہ۔ تو اس طرف اپنے ذہن میں بنا لیں، اس کو ایک روزانہ کا ایک پوائنٹ رکھ لیں اپنے طور پہ، یار ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ اللہ نے بولا ہے کہ میں زمین و آسمان اور کائنات کا نور ہوں اور میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں، میں اپنے اپنی مخلوق کے پاس رہتا ہوں، تو وہ کہاں پہ رہتا ہے اس کی تلاش شروع کر دیں۔ اور یہی جو ہے ایک منزل ہے، ایک راستہ ہے، جب آپ معرفت کی تلاش شروع کر دیتے ہو، جب آپ جس چیز جستجو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنی کاریگری دکھا کہ اللہ کی کاریگری دیکھو، کوئی مصیبت آئے تو اس کی حکمت محسوس کرو، آئیے نہیں اللہ مر گئے یار، ہمارے پہ تو مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں، ہماری تو زندگی ہی مصیبتوں میں گزر گئی، کیا بتائیں ہماری تو زندگی کتنے سنتے ہیں ہم لوگ ہیں، کیا بتائیں جب سے آئے ہیں جب سے مصیبتیں ہی کاٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی پوچھ تو لے، اللہ تجھے کسی وقت امتحان میں ڈال رکھا ہے، تجھے امتحان میں ڈالا کیوں ہے؟ میں نے تو ہر ایک کے ساتھ نیکی کی ہے، دنیا نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ ابے بھائی تو پوچھ تو صحیح، دنیا اللہ تعالیٰ کیوں چاہ رہا ہے تیرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کو سمجھ تو صحیح۔ لیکن ہم نے کیا ہے کہ آپ کتنے ہی سنتے ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے گاتے سنتے جس سے بات کرو یہ، ہم نے تو سب کے ساتھ اچھا کرا ہے، دنیا نے ہمارے ساتھ ظلم کرا ہے۔ او بھائی یہ چلو مان لیا دنیا تیرے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اس میں حکمت تلاش کر، دنیا تیرے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا کو توفیق دے دی کہ تیرے ساتھ ظلم کرے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو تیرے سر نگو بھی تو کر سکتا ہے، تو حکمت تو تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں میں حکمت تلاش کرنا، مجھے اللہ کا شکر ہے میر و مرشد نے کچھ ایسی تربیتیں کری ہے کہ وہ ہمیشہ سے، میں سائیکل پہ سے گر گیا تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کیا غلطی کری تھی، اس طرح سائیکل پہ گرا، سائیکل سے کیوں گرا تو، مجھے چوٹ لگتی ہے یا مجھے سے کوئی غلطی حرزت ہو جاتی ہے، میں سب سے پہلے یہ سوچتا ہوں، یا مجھے تکلیف پہنچتی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی کری تھی۔ اور یہی ہے میرے دوستو، یہی ہے جس دن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب مصیبت آتی ہے آپ اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہو اور اس کا مداوع کر دیتے ہو، مصیبت چلی جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر ہم یہی نہ سمجھیں کہ یار بس وہ ہمارے ساتھ تو کیا کریں، بس بہت محنت تو کر رہے ہیں، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ابے بھائی اللہ کو کیا، دیکھ یہ جملے ہیں عرف عام میں، جملے میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، جی جی جی،
ہم سنتے رہتے ہیں نا ہر ایک سے ہی. بس کیا کریں, اللہ کو منظور نہیں ہے, محنت تو ہماری پوری ہے. ارے نعوذ باللہ بھائی, تو یہ تو سوچ لے یار, اللہ تیرا تھا صرف تیرا ہی دشمن کیوں ہو گیا, کسی اور کا دشمن کیوں نہیں ہے. اپنے اندر کمی کو تلاش کرنا, یہ بزرگوں کی یہ ادراک والی بات. بہت اچھی. بلا شبہ. اپنے عمل میں, اپنے ذات میں, کیونکہ ہم تو ہیں کم ترین, اس کو احتساب کے طور پہ دیکھنا, یاری میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, تو پھر وہ سمجھ میں آ جائے نا, آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عمل بہتر ہو گیا, آپ منزل کے قریب چلتے جائیں. تو یہ ہے یہ معرفت کا علم, اور کوئی نہیں ہے معرفت کا علم. معرفت کا علم یہ ہے کہ اس کی روشنی کی تلاش, اور ہر مصیبت میں حکمت تلاش کرنا, اور اگر کوئی اچھا کھانا ملے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اچھا کھانے کو دیا یار, اچھی گاڑی میں اچھا کپڑا پہننے کو دیا, اس کی نعمت میں اس کا شکر ادا کرنا. اور یہ بھی کہا جائے کہ صوفی ازم میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو شکر ادا کرنے کر دو, تو وہ چیز دوبارہ مل جاتی ہے. کہ جو عطا کیا ہے تو نے, بہت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے ہمیشہ دیکھیں, میں اس لیے میں اپنی کوئی بیان نہیں کر رہا ہوتا, میں آپ کو ایک واضح طور پر, کیونکہ ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے. میں کتابی باتیں آپ سے کروں گا, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کتاب میں ہم نے یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, ہم نے سینکڑوں دفعہ پڑھ رکھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی, لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کو عملی طور پہ دیکھتے ہیں, ہمیشہ جب بھی مجھے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے, میں بولتا ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے آج تک مجھے بھوکا نہیں سلایا, تو آئندہ بھی نہیں سلایا. آج تک تو نے میری ہر خواہش کو پوری کیا ہے, تو آئندہ ہی مجھ پہ رحمت رکھے. تو یہ چیز ہے. تھینک یو. تو پھر اس کے وقت جو ہے آپ یہ معرفت کا جو وہ ہے روشنی, آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو تلاش کریں, اپنے اندر تلاش کریں. سوتے وقت اپنے دل سے پوچھیں, میں نے اللہ کو کہاں پہچانا آج. اللہ تعالیٰ اپنی, یہ ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم, ایک سورہ ذریات کی آیت ہے, ہاں, وفی انفسکم, محبت. جب آپ پہچان دیکھیں, پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ صوفیزم کی بنیاد جو ہے وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس میں احسان کی تعریف کی گئی ہے. جب آپ نے اللہ کی روشنی معرفت کو پہچاننا شروع کر دیا, معرفت کی تلاش شروع کر دی, پھر آپ کے دل میں صحیح محبت پیدا ہوگی. اور پھر جب وہ محبت پیدا ہوئی تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, عشق حقیقی پیدا ہوگا. اور جب عشق حقیقی پیدا ہوگا تو پھر تو ہی تو رہتا ہے, اب میں غائب ہو جاتی ہے. اور یہی جو ہے یعنی کہ طالب علم کی پہچان کیا ہے. اس صوفیزم, کوئی بھی صوفی ہونے کا دعویٰ, ہم نے کیا بتایا بھائی کہ صوفی کے راستے کی طریقہ کار کیا ہے, کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, کیسے آپ اس راستے میں چل رہے ہو. اور جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی پہچان کیا ہے, اس کے اندر کی میں مر جاتی ہے. جو میں کر رہا ہے وہ کبھی صوفی ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں, آپ کو نہیں, پورے آپ کو ہی نہیں, اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے. ظلم تو یہ ہے کہ ہم اپنی میں کے حیلے میں یا اس کے جو حصار میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دیتے دیتے اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگتے ہیں. جو میں کا جو نشہ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نشہ صرف شروع یہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں, وہ دنیا مانے نہ مانے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایسی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں. اور خود ایک خوبصورت سی بات ہے یار, جس کے اندر میں جاگی ہوئی ہے, جو سب کچھ اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے, تو نعوذ باللہ میرا ہمیشہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, زوری سے پاک سمجھتا ہے اور اپنی عبادتوں پہ ناز کرتا ہے, تو بڑا مؤدبانہ سوال ہے اس شخص سے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیوں فرعون بنایا. اس کی تو مئی تو جاگی ہوئی تھی, اور اس کو کیوں آخر وقت تک اس کو موقع دیا کہ جب جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں, جب اس کو سمندر میں ڈبویا جا رہا تھا, کیوں آخر وقت تک جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے آخر وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. کیا مسئلہ تھا وہ؟ مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا, میں ہی کو توڑنا تھا. بالکل. اس کو پتا ہے میں مر رہا ہوں, میں ختم ہو رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کی رحمت, جس دن ہماری میں ٹوٹ گئی, ہم نے میں کو ختم کر دیا, اللہ کی رحمت موج میں آ جائے گی. اللہ چاہتا یہی رہے گا تو اپنے آپ کو ختم. اس پہ ایک بہت بڑا مثنوی مولانا روم میں انشاءاللہ ہم درس مثنوی میں کریں گے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے اس کو ظاہر کرنے کا پریکٹس کیسے ہوتی ہے, اور اس کو اپنے ذات کے کس احساسات. دیکھیں وہ ایک خوبصورت بات میں بتاتا چلوں, یہ بہت لمبی ہو گئی بات کیونکہ یہ بہت بڑا علم ہے, بہت وسیع ترین علم ہے کہ ہم انسان اللہ کی مخلوق ہے. انسان کے خیال بھی اللہ کی مخلوق ہے, خیال بھی اس کی طرف سے آتا ہے. خیال مثلا مولانا روم کا جو فکر ہے نا, وہ فکر یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو پہچاننا, کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق بھی انسان کا خیال ہے, انسان کا احساس بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ کتنی ذرا سا ان جملوں پہ غور کرنا کہ اللہ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے بلکہ انسان کا خیال بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور اس کا احساس جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا نا تو ہم معرفت کے صحیح راستے پہ چلیں گے, اور پھر وہی جو ہے اس کی جو پہلی منزل, جو آپ بولے بھائی میں نے پہلی جو ہے وہ راستہ یا میں نے حد قرار کر لیا, آپ کے اندر سے میں ختم ہو گئی. جب آپ کے اندر سے میں ختم ہو گئی تو پھر آپ جو ہے فنا اور بقا کے راستے پہ چل نکلے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ ادا کرتا ہے, بولتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. اور یہ چیز جو ہے, یہ حدیث, یہ اب میں نے جو آپ کو درجات بتائے ہیں, جو راستہ بتایا, اب راستہ صرف ایک راستہ سوچ لیں کہ راستے پہ ہم جس راستے پہ چل نکلے ہیں اس راستے پہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرا, توبہ کا تصور کرا, توبہ کے ساتھ جو ہے سچائی جو ہے, میں نے ایک عرض کیا آپ سے آج ہی شروع میں کہ سچائی جو ہے کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ توفیق ہے, عطا ہے. یہ اللہ ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق عطا بھی نہیں کرتا. اللہ ہر ایک کو اپنے راستے چلنے کی بھی توفیق عطا نہیں کرتا. تو سچائی ایک قابلیت نہیں ہے بلکہ یہ توفیق ہے. جو سچ بول رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. جب آپ سچے دل کے ساتھ, صاف دل کے ساتھ اللہ کی رجوع کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کی پہچان کی کوششیں شروع کرتے ہیں, اللہ کے مخلوق کا حق ادا کرنا شروع کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو توبہ کرنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کا شعور ایک سفر پہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ اللہ اس جو احساس اپنے اندر اللہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے آپ اس کو پہچاننا شروع کر دیتے ہو, اور پھر وہ احساس آپ پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کا نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے, اور یہی بقا ہے. سبحان اللہ. یہی منزل ہے. کتنا آسان سفر ہے لیکن کتنا مشکل ہے. کتنا آسان سفر ہے, کتنا آپ ہماری عقل کے. اچھا اب کیا مسئلہ ہے کہ عقل جو ہے, عقل تیار ہے سب چیز سمجھنے کے لیے. عقل جو ہے کنڈی تو کھٹکھٹاتی ہے لیکن دروازہ دل کے لیے کھلتا ہے. دروازہ عقل کے لیے نہیں کھلتا ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ مادی دنیا ہے نا. عقل مادیت, عالم اسباب. جب تک کہ آپ کے پاس سبب نہیں ہے آپ کی عقل کام نہیں کرے گی, اور سبب سے ماورا جو احساس ہے
وہ معرفت کا احساس ہے، وہی صوفیزم ہے، وہی حق ہے، کیونکہ وہ سبب کے بغیر ہے نا. تو ہم آج کے جو ہمارا، میں دوبارہ سے مختصر سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنا محاسبہ رات کے سونے سے پہلے اپنا شعور کے ساتھ ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کا ورد کرنا، اللہ کے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرنا، سوچ کے شعور کے ساتھ، اور ہر صبح میں اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے یہ سوال کرنا کہ یار میں نے کیا غلطی کری تھی، اس کی معافی مانگنا، اور صبح میں اٹھ کے نیت کرنا کہ یار اچھا کام کرنا ہے، آج کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ اپنے راستے پہ سفر کرنا. یہ اگر آپ اس کو 21 دن کریں گے تو آپ کو ایسا اپنے اندر تبدیلی کا ایسا ایک روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ. اور اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے، اس کی سب سے بڑی توفیق کیا ہے کہ آپ کو اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کو دل جہاں پہ اللہ کی روشنی موجود ہے، معرفت کی روشنی موجود ہے، وہاں پہ کھنچنا شروع ہو جائے گا. آپ وہاں پہ ان لوگوں سے ملنا شروع کر دو گے. آپ کوشش کرو گے کہ یار کسی طریقے سے اس کی خبر لی جائے، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے. تو جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی خبر کرو گے. تو یہ جو ہے نا ایک انعام ہے. اس تربیت کا انعام کیا ہے کہ آپ اللہ ان نیک لوگوں کی صحبت کی طرف تلاش کرنا شروع کریں. وہ اس منزل کو پہنچ ہی نہیں پا سکتے جب تک کہ کچھ لوگ پہنچتے ہیں. یہ ہمارا یقین بھی ہے، لیکن یہ ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم منزل پہ کب پہنچیں گے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس راستے کے سفر کے اس طالب بننا ہے. یہی ہے نا، یہی صوفیزم ہے، یہی راستہ ہے، یہی تربیت ہے، یہی ریاضت ہے. کہ آج سے یہ گننا نہ شروع کر دیں آپ کل پہنچے، کب ہماری بس جا کے رکے گی، کب ہم جو بولیں بھائی اللہ ہمارے اندر آ کے بیٹھ گیا، اب ہمیں آ کے دیکھ لو. یہ اپنے راستے میں جب چلنا، جو دعا یہ کرنی ہے یار اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں چلا. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے سفر کرتے ہیں، اور پھر جو آپس میں جو احساسات ہوں گے، جو ہمارے خیالات ہوں گے، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تاکہ سب میں سے پیغام یہی ہے کہ صوفیزم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم کے صدقے میں صحیح راستے پہ اور صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. سچی طریقے سے اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل کو تمام قدورتوں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلائے. دینی دنیاوی طریقے راستے میں ہماری مدد فرمائے. ملک کا بھلا ہو. اب جو سلام